پاکستان ایک ایسا ملک جہاں تعلیم اور صحت جیسے شعبوں کو کسی بھی دور میں کسی بھی حکومت نے اپنی ترجیحات میں شامل نہیں کیا۔ یہ الگ بات ہے کہ حکمرانوں نے اقتدار میں آنے سے پہلے اور کرسی اقتدار سنبھالنے کے بعد یہ نعرہ ضرور لگایا کہ تعلیم اور صحت پر خصوصی توجہ دی جائے گی، مگر بدقسمتی سے یہ نعرہ محض نعرہ ہی رہا، کبھی حقیقت کا روپ نہ دھار سکا، اور پاکستان کے غریب اور محنت کش لوگوں کے لیے ان دونوں سہولیات کو حاصل کرنا دن بدن مشکل سے مشکل تر ہوتا گیا۔ آج سرکاری اسپتال ہوں یا اسکول اپنی خستہ حالی اور عدم توجہی کی تصویر دکھائی دیتے ہیں۔ ایسے حالات میں درد دل رکھنے والے صاحب حیثیت لوگ ہی ہیں جو ان وسائل سے دور مسائل میں گھرے لوگوں کے درد کا درماں بن رہے ہیں۔ بنیادی مقصد الحفیظ کے قیام کا یہ تھا کہ جب بچپن میں میری والدہ کا انتقال ہوا تو اس وقت مجھے کافی تکلیف ہوئی اور والدہ کی کمی میں ہر وقت محسوس کرتا تھا۔ اگرچہ میرے والد زندہ تھے اور مجھے میری پھوپھیوں کی طرف سے اور میرے دوسرے گھر والوں کی طرف سے مجھے پیار ملتا تھا، لیکن پھر بھی میں جب دوسرے بچوں کو دیکھتا تھا کہ ان کی والدہ ان کے ساتھ کتنی اس کی اٹیچمنٹ تھی، اور میری والدہ کے انتقال کے بعد مجھے ہر وقت احساس ہونے لگا کہ کاش میری والدہ ہوتی۔ اور آہستہ آہستہ اس وقت سے پھر میں دوسرے بچوں کو جب میں نے دیکھا کہ جن کے والدین نہیں تھے یا والدہ تھی، والد نہیں تھے، والد تھے یا والدہ نہیں تھی، تو مجھے یہ احساس ہونے لگا کہ والدہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اور اسی لیے حدیث میں بھی ارشاد ہے کہ الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ جیسے جیسے میری تعلیم بڑھتی گئی میں کوشش کی، اور یہاں تک کہ اللہ کے کرم سے جب میں نیوی میں آیا تو اس وقت سے میں نے تہیہ کر لیا کہ میری تمام کوششیں اور کاوشیں غریب لوگوں کے اور نادار اور محتاج لوگوں کی مدد ہوگی۔ کمانڈر عبدالحفیظ عباسی بھی ایسے ہی ایک مسیحا ہیں جنہوں نے ان غریب اور ضرورت مند لوگوں کے لیے صحت اور تعلیم جیسی نعمتیں باہم پہنچانے کا بیڑا اٹھانے کا ارادہ کیا، اور پھر اس کار خیر کے لیے سن 1980 میں الحفیظ ویلفیئر ٹرسٹ قائم کیا، جو نہ صرف تعلیم اور صحت کے شعبوں میں اپنی بساط بھر کاوشوں سے مصروف عمل ہے، بلکہ مالی استطاعت نہ رکھنے والے والدین کو بچیوں کے جہیز اور شادی کے دیگر مالی امور میں بھی اپنا بھرپور تعاون اور مدد فراہم کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ معاشرے کے ان بے شمار مظلوم افراد کی داد رسی بھی کر رہا ہے جو انصاف کے حصول کے لیے برسہا برس سے کورٹ کچہریوں میں دھکے کھاتے پھرتے ہیں۔ ٹرسٹ کے مقاصد میں یہ بھی شامل ہے کہ وہ ناخواندہ لوگوں کو بھی علم کی روشنی سے منور کریں۔ Allah who is invisible but knows all visible to invisible. Thanks to Allah is کراچی کے علاقے شانتی نگر میں الحفیظ ویلفیئر ٹرسٹ کے زیر انتظام چلنے والے اس اسپتال میں ضرورت مند افراد کو صحت کی تمام بنیادی سہولتیں فراہم کی جا رہی ہیں۔ اس کے علاوہ اندرون سندھ بسنے والے لوگوں کے لیے فری میڈیکل کیمپس کا انعقاد اور پیچیدہ امراض کے شکار لوگوں کا شہر میں علاج معالجہ بھی کروایا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں لائنز کلب اور ہلال احمر بھی الحفیظ ویلفیئر ٹرسٹ کے ساتھ تعاون اور مدد کرنے کے لیے ہمہ وقت مصروف رہتے ہیں۔ آج الحفیظ کے پلیٹ فارم سے چونکہ 1980 میں اس کا ہم نے قیام عمل میں لایا گیا، اس وقت سے لے کے اب تک شب و روز ہمارے الحفیظ کے قیام الحفیظ کے لیے وقت ہے، جس میں ہم غریب اور نادار اور محتاج لوگوں کی مدد کرتے ہیں اور ان ایجوکیٹڈ لوگوں کو ایجوکیشن، چاہے اس کا تعلق کسی بھی قوم سے ہو، کسی بھی طبقے سے ہو، خاص طور پر ہیلتھ کے معاملے میں اور دوائی کے معاملات میں طب کے لحاظ سے ہماری بغیر کسی تمیز کے ہر قسم کے لوگوں کی ہم مدد کرتے ہیں، اور اس کو ہم نے نہ صرف عبادت سمجھا ہے بلکہ ہمارا فرض اول بھی ہے۔ غریبوں پر تعلیم کے دروازے کھولنے والی آنکھوں نے خواب دیکھا
تو سب سے پہلے کام شروع کیا گیا پاکستان نیوی آفیسرز کی سب سے بڑی کالونی نور 1 کے سرونٹ کوارٹرز سے، جہاں ایک ٹینٹ اور ایک چٹائی ہی اسکول کا کل اثاثہ ٹھہری۔ پھر سن 1997 میں قائم ہونے والے اس اسکول کا نام صبح 9 تجویز کیا گیا اور 3 کمرے بھی بنوا دیے گئے۔ سن 1998 میں جب حافظ عبدالحفیظ عباسی کو اسکول کی دیکھ بھال کی ذمہ داری سونپی گئی تو انہوں نے نہایت دل جمعی اور ذاتی حیثیت کے ساتھ ساتھ صاحب ثروت اور مخیر دوست احباب کو اسکول کی تعمیر و توسیع کے حوالے سے تعاون اور مدد کے لیے پکارا تو سب نے لبیک کہتے ہوئے دل کھول کر اپنا اپنا حصہ ڈالا۔ آج یہ اسکول سیکنڈری لیول تک غریب بچوں کو مفت تعلیم دینے کے حوالے سے ایک منفرد اور معتبر ادارہ بن چکا ہے، جس میں رنگ و نسل اور مذہب کی تفریق کیے بغیر بچوں کو کورس کی کتابیں اور یونیفارم مفت فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ باقاعدگی سے بچوں کا طبی معائنہ بھی کروایا جاتا ہے، جس کے لیے التمش میڈیکل انسٹیٹیوٹ اور الحفیظ ویلفیئر ٹرسٹ کی خدمات قابل تحسین ہیں۔ جب میں نے یہاں شروع میں 98 میں جب ایز اے پرنسپل جوائن کیا تو 3 کلاس تک تعلیم تھی، اور آج الحمدللہ میٹرک تک ہے اور میٹرک کا 6واں بیچ پاس آؤٹ ہو رہا ہے، اور جو کراچی بورڈ سے ہماری افیلیشن ہے، جس میں آرٹس اور پلس سائنس گروپ، جس میں بچے اور بچیاں منوڑا سے، ہمالیہ سے، سلطان آباد، گزری اور دور دراز علاقے کے لوگوں کے بچے یہاں پہ تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ تقریباً 200 بچے ایسے ہیں جو ایڈاپشن پہ ہیں، 100 بچے میں نے خود ایڈاپٹ کیے ہیں، جن کا یونیفارم، جن کی کتابیں اور جن کی اسٹیشنری اور ان کی پاکٹ منی ہم خود دیتے ہیں۔ باقی تقریباً 150 بچے ایسے ہیں جو دوسرے میرے دوست احباب انہوں نے ایڈاپٹ کیے ہیں۔ اسکول میں یونیفارم، کتابیں، کاپیاں اور دوسری تمام ضرورتیں ہم فری میں پہنچاتے ہیں بچوں کو۔ بچوں کے تعلیمی اخراجات کا بوجھ اٹھانے میں پاکستان نیوی کے ریٹائرڈ اور حاضر سروس افسران کی خصوصی دلچسپی اور تعاون بھی اپنی جگہ نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ یہاں یہ بات بھی لائق تحسین ہے کہ یہاں سے فارغ التحصیل بچے آج اسی اسکول میں بحیثیت استاد اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ حافظ عبدالحفیظ عباسی کی کاوشوں اور مخیر حضرات کے تعاون سے نیول کالونی کے قریب ہی ایک گورنمنٹ اسکول کے بچوں کے لیے بھی وہی خدمات مفت فراہم کی جا رہی ہیں جو صبح 9 اسکول کے بچوں کو میسر ہیں۔ اور ہماری کوشش یہ ہوگی کہ یہ اسکول جو کہ کے جی نرسری سے لے کے میٹرک تک اور میٹرک سے لے کے کالج لیول تک اس کو ہم بڑھا سکیں، اور انشاءاللہ اگر ہوا تو یہ ڈگری کلاسز تک کو بھی ہم اس کو پہنچائیں گے۔ تعلیم کا یہ شعبہ نہ صرف کراچی میں ہے بلکہ ہم نے کراچی کے دور دراز علاقوں میں کلفٹن میں ہمارا ایک اسکول ہے جو میں نے اڈاپٹ کیا ہے الحفیظ ویلفیئر نے، جونیئر ماڈل اسکول کے نام سے، جس میں 1000 بچیاں پڑھتی ہیں کلاس 1 سے لے کے میٹرک تک۔ سول ہاسپٹل کے پاس بھی ایک اسکول ہے جس کو ہم نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ میرپور ساکرو، کیٹی بندر، بگام اور دوسرے دور دراز علاقوں میں بھی ہم تعلیم کی سہولتیں پہنچاتے ہیں۔ ان خدمات کے ساتھ ساتھ الحفیظ ویلفیئر ٹرسٹ کے پلیٹ فارم سے ابراہیم حیدری ریڑھی گوٹ، گڈاب ٹاؤن، کیٹی بندر، پیر پٹھو، ڈسٹرکٹ ٹھٹھا اور دیگر پسماندہ علاقوں میں غریب اور ضرورت مند لوگوں کو تعلیم اور صحت جیسی سہولتیں بھی فراہم کرنا، اندرون سندھ غریب نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کے لیے کھیلوں کے مقابلوں کا انعقاد کروانا، اسکول میں مثبت سرگرمیوں کی حوصلہ افزائی کرنے میں بھی پیش رہتے ہیں، تاکہ بنیادی سہولتوں سے محروم یہ لوگ بھی معاشرے کے مفید شہری بن کر ملک کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا بہتر کردار ادا کر سکیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ گزشتہ سال آنے والے بدترین سیلاب کے مارے بے بس لوگوں کو امدادی اشیاء بھی وافر مقدار میں مہیا کی، اور دکھ کی گھڑی میں اپنے ہم وطن بہن بھائیوں کے آنسو پوچھنے میں بھی اپنا بھرپور کردار
अदा किया। तालीम हो या सेहत या फिर जिंदगी के दीगर मामलात, पाकिस्तान के महरूम तबके को घटाटोप अंधेरों से निकालने के लिए चिराग दूर बनने वाले लोग ही हैं जो अल हफीज वेलफेयर ट्रस्ट के साथ मिलकर मिराज इंसानियत के मफहूम का इदराक रखते हुए तख्लीक के मकसद का हक अदा कर रहे हैं। मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस मकसद में कामयाब करे और आप तमाम भाइयों के ताउन से हम इस मकसद में दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करें।